اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ کشمیر کا مسئلہ جو آج تک بنا ہوا ہے یہ ایک عالمی سازش ہے، اور یہ مسئلہ کشمیر پیدا ہی ان سازشوں کی وجہ سے ہوا، اس مقام تک پہنچا ہی ان سازشوں کی وجہ سے ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے اور یہاں صدیوں تک مسلم اقتدار رہا ہے، لیکن کشمیر کے مسلم تشخص کو نظر انداز کرتے ہوئے اس جنت نما خطے کو ٹکوں کے عوض ڈوگروں کے ہاتھوں پہ، ہندوؤں کے ہاتھوں پہ بیچ دیا گیا، جو کشمیری عوام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی۔ ہندوستان کی تقسیم کے موقع پر نظریاتی، جغرافیائی، ثقافتی ہر لحاظ سے کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن تقسیم پنجاب کے فارمولہ میں جان بوجھ کر گرداسپور کو بھارت کے حوالے کرنے کا اہتمام کیا گیا، اور وہ ان کے حوالے کیا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کو کشمیر تک زمینی راستہ فراہم کیا جائے اور اسے فوجی دخل اندازی کا اس میں موقع مل سکے۔ اگر گرداسپور بھارت کے حصہ میں نہ جاتا تو کشمیر کا مسئلہ سرے سے پیدا ہی نہ ہوتا، لیکن انگریزوں نے سازش کر کے اس مسئلے کو کھڑا کیا، اور یہ سازش صرف کشمیری عوام کے خلاف نہیں تھی بلکہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کے تمام لوگوں کے خلاف تھی، جس کے ذریعے اس خطہ کے ممالک کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ان کے وسائل اور ان کی توانائیوں کو، ان کی ترقی کو، ان کی خوشحالی میں صرف ہونے کے بجائے باہمی محاذ آرائی میں ان کو لگا دیا اور باہمی لڑائی میں ان کو لگا دیا، اور پون صدی ہونے کے قریب ہے آج تک کوئی اس کی طرف ترغیب بھی نہیں دی جا رہی، اس کے معاملے میں کوشش نہیں کی جا رہی، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا۔ تو یاد رکھیں، پاکستان کا تو نقشہ ہی مکمل تب ہوگا جب کشمیر آزاد ہوگا۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہے پاکستان کا نقشہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً اسلامی ممالک کے جو ارباب اقتدار ہیں ان سب کو اس حوالے سے مل جل کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکے، کیونکہ یہ سازش کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ تو اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کو آپس میں جڑنا ہوگا، آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ جب تک اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم نے بس اس کو سمجھ لیا ہے جی، کشمیر کی آزادی کے لیے بس سال میں ایک دن رکھ لیا اور اس دن میں ترانے پڑھ لیے، گانے لگا لیے، شور مچا دیا، نعرے بازی کر دی، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے فلاں فلاں فلاں۔ یہ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھرپور اقدام کرنا ہوگا، اس کے لیے بھرپور تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہرگز یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہندوؤں کے خلاف، بھارت کے خلاف جب تک بھرپور تحریک نہیں چلائی جائے گی، اس کے لیے محنت نہیں کی جائے گی، کوشش نہیں کی جائے گی، ہر آدمی اپنی استطاعت، طاقت اور وسعت کے مطابق اس میں عملی اقدام نہیں کرے گا، اس وقت تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اگر یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ کیا تو جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، ہمت اور قدرت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، وسعت دی ہے، جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے۔ کشمیری مسلمانوں کا ہاتھ ہوگا کل قیامت کے دن اور ان کے گریبان ہوں گے۔ اس لیے یہ بات آج ہی سے سوچنی چاہیے۔ آج امت مسلمہ میں اتفاق ختم ہو گیا، اتحاد کا فقدان ہو گیا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے اتحاد کا دامن تھامیے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اتحاد کا دامن تھامیے۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں، جس علاقے میں، جس خطے میں رہنے والا ہے وہ مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر مغرب میں کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو مشرق والے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کو پہنچے، اس کی مدد کو پہنچے۔ اگر وہ نہیں پہنچتا تو وہ لوگ مجرم ہوں گے۔ تو اس لیے یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ محض نعرے بازی کرنے سے، جھنڈے لہرا دینے سے کچھ بھی نہیں بنتا، اس کے لیے عملی اقدام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اتفاق اور اتحاد کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اور آپ حضرات اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ آپس میں متفق اور متحد تھی، آپس میں اتحاد تھا، ایک ترکی کے آگے ساری دنیا اس کے آگے لگی ہوئی تھی، اس کے آگے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے تھے، سمیت یورپ کے، سمیت انگریزوں کے،
لیکن اب مسئلہ یہ ہمارے اندر سے اتفاق اور اتحاد بھی سازش اور پروپیگنڈے کے تحت ختم کر دیا گیا، ہمیں آپس میں توڑ دیا گیا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا، ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا اور اتحاد کا پارا پارا ہو گیا، جس کی وجہ سے غیروں نے ہمیں لگامیں ڈال دی، غیروں نے ہمیں لگامیں ڈال دی ہیں۔ اور یہ امت جب تک ایک تھی، جب تک اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہ رہی تھی، پوری دنیا ان کے آگے لگی ہوئی تھی۔ اور جب ہم نے اتفاق کو چھوڑا، اتحاد کو چھوڑا، دنیا میں ہر جگہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ہر کونے میں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ہر خطے میں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے۔ جس علاقے میں آپ نظریں اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی آپ دیکھیں ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں پر، ظلم ہو رہا ہے تو مسلمانوں پر۔ اور یہ بات بھی ایک عالمی سازش ہے کہ ظلم بھی مسلمانوں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ملکوں میں ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، مار بھی مسلمان کھا رہا ہے، اور اس کے باوجود کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی سازش ہے، لہذا اس سازش کا حصہ بننے کے بجائے ہر آدمی اپنی طاقت وسعت کے مطابق جو جس انداز سے ان کی مدد کر سکتے اس انداز سے مدد کرے۔ تو جب تک ہندوؤں کے خلاف جہاد نہیں ہوگا، محنت نہیں کی جائے گی، بھرپور تحریک نہیں چلائی جائے گی، مسلمان ہمت نہیں کریں گے، ساتھ نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جی ترانے پڑھنے سے یا نعرے لگا لینے سے یہ مسئلہ ہرگز حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے یہی گزارش ہے، تمام بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صرف یہ دعا 5 فروری کو نہیں، سال کے ہر دن میں یہ دعا کریں، ہر مہینے میں یہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو جتنی جس کی ہمت ہے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو باطل کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہندوؤں سے آزادی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔